اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج لیٹس ٹاک میں ٹاپک تو اس کے بنیاد تو پرانی ہے، ورک لائف بیلنس، لیکن ہم اس کو ہیکٹک جو آج کل کا دور ہے نہایت نفسا نفسی کا، اس میں دیکھتے ہیں کہ ورک لائف بیلنس کی کیا ریلیونس ہے اور کیا ہونی چاہیے۔ بیسکلی میں چونکہ بلاگس بھی لکھتا ہوں، تو بلاگس پہ میں نے کچھ ڈیٹا اور اس طرح کی چیزیں، امپلائی انگیجمنٹ اور کتنے گھنٹے لوگ کام کرتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں، اس پہ میں نے ابھی لیٹسٹ بھی کچھ پوسٹ میں نے اس سے ریلیٹڈ جو نیا ڈیٹا تھا اس پہ لکھی تھی۔ ظاہر ہے جو لوگ بہت کام کر رہے ہیں وہ آن این ایوریج 12 سے لے کے 16 گھنٹے تک ڈیلی کام کر رہے ہیں، اور یہ مینیل جابس کی بات نہیں ہو رہی، مزدوری نہیں ہو رہی ہے، یہ یعنی اچھی جابس میں ہیں، کوئی لا فرمز میں ہیں، کوئی انویسٹمنٹ فرمز میں ہیں، کوئی بینکنگ میں ہیں، کوئی اور اس طرح سے کارپوریٹ سیکٹر میں ہیں، کنسلٹنگ میں ہیں۔ 12 سے لے کے 16 گھنٹے پر ڈے کام کر رہے ہیں اور 6 دن کام کر رہے ہیں۔ So which means کہ they can do anything from 70 to 90, 96, 95 hours in a week۔ اور ہم یہاں پہ سوچتے ہیں کہ اچھا 9 سے 5 بجے ہے، یہ ہو گئے جناب 8 گھنٹے، بیچ میں 1 گھنٹہ لنچ بریک، پریئر بریک، فلاں تو 7 گھنٹے ہیں۔ تو دیکھیں جی 7 گھنٹے کام میں کرتا ہوں اور 6 دن کرتا ہوں یا 5 دن کرتا ہوں، واٹ ایور، سے 6 دن بھی کرتا ہوں تو 42 آورس میں کام کرتا ہوں۔ تو وی آر ناٹ ایون ورکنگ ہاف دا ٹائم، ٹھیک ہے، یعنی if we really look at ourselves تو ہم آدھا وقت بھی کام نہیں کر رہے ہیں compared to the people who are actually working and they're also human beings، ٹھیک ہے، وہ کوئی سپر ہیومنز نہیں ہیں، کوئی کہیں ایلینز بھی نہیں ہیں کہ باہر سے نہیں آئے، یہیں کے لوگ ہیں۔ ورک لائف بیلنس ان کا کیا ہے اور ہمارا کیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ورک لائف بیلنس کی میں نے کہیں پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ پرانی ڈیفینیشن یہ تھی کہ آپ کا کام الگ ہے، آپ کی زندگی الگ ہے، اور ان دونوں کو مکس اپ نہیں ہونے دیں گے آپ، ٹھیک ہے۔ اچھا، مجھے اس پہ ضرور اعتراض ہے، اور یہ میں بالکل ووکل ہوں اس بارے میں، کہ دفتروں کو گھر کی ایکسٹینشن نہیں بنانا چاہیے، لیکن وہ ایکسٹینشن کو میں اس طرح سے کاؤنٹ کرتا ہوں کہ لوگ ہوتے ہیں جو آتے ہیں، اس کے بعد اگلے دن یا 2-4 دن کے بعد گھر سے ایک تولیہ لا کے اٹھا کے اپنی سیٹ کے پیچھے ڈال لیتے ہیں، ایک چپل اپنی لا کے رکھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد نہایت پھر گھریلو ماحول میں بیٹھ کے گھریلو گفتگو کرتے ہیں۔ وہ یہ ہو گیا، فلاں میرے خالہ کا یہ تھا مسئلہ، میرے ماموں کا یہ تھا، وہ چچا نے یوں کر دیا، یہ سب کچھ وہ یعنی دن کا ایک مناسب سا وقت اس گھریلو گفتگو میں لگاتے ہیں۔ میں اس کو کہتا ہوں گھر کی ایکسٹینشن نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ کام کے وقت آپ کام کریں، آپ چلیں، آپ نے تولیہ لا کے لٹکانا ہے سیٹ کے پیچھے لٹکا لیں یار، آپ کوئی اتنا بڑا کوئی کمال نہیں ہے وہ بھی، لیکن یہ جو اس کے ساتھ ایک پورا مزاج جو آتا ہے نا کہ بس یہ گھر ہی ہے، کہ ہاں جی میرا تو دیکھیں نا جی زیادہ وقت تو یہیں گزرتا ہے، گھر جا کے تو میں 2-4 گھنٹے جاگتا ہوں، 100 جاتا ہوں، تو میری تو زندگی زیادہ یہاں گزرتی ہے، تو مجھے تو سب کو یہیں کرنا ہے۔ اس سے باہر الاختلاف کی گنجائش موجود ہے۔ تو ابھی جو کرنٹ ورک لائف بیلنس کے جو انٹرپریٹیشن ہے وہ یہ ہے کہ دونوں چیزیں آپ کی ایکولی امپورٹنٹ ہیں، یس، لیکن آپ کو ان کو اس طرح لے کے چلنا چاہیے کہ سیملیسلی ایک دوسری میں چلی جائے اور دوسری پھر پہلی میں واپس آ جائے، اور ایک سائیکل آپ کا چلتا رہے جس میں آپ کو یہ پریشانی نہ ہو کہ اوہو میری لائف ادھر سے کم ہو گئی، میرا کام ادھر سے کم ہو گیا۔ یعنی اگر آپ کو اس کی بڑی سمپل پریکٹیکل شکل یہ ہے کہ جب آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہے تو پھر کام کر لیجیے۔ اگر آپ کو ایکسٹرا کام بھی کرنے کی ضرورت ہے، ہفتے میں 3 دن کسی وقت کسی وجہ سے کوئی ڈیڈ لائن ہے، کوئی پروجیکٹ ہے، تو کر لیجیے، اس میں کچھ نہیں ہو جائے گا، کوئی ایشو نہیں ہے۔ ٹائم لائن تو میٹ کرنی ہے نا، ڈیلیور تو کرنا ہے آپ کو۔ ان 3 دنوں میں آپ کی فیملی کا ٹائم کم ہو جائے گا، آلدو گن کے آپ نہیں ٹائم دیتے، لیکن پھر بھی آپ کو لگے گا نا کہ دیکھیں جی میں تو رات کو 10 بجے گھر آ رہا تھا میں تو، ٹھیک ہے، یا کبھی میں تو 12 بجے بھی گھر آیا تھا، تو آپ کی فیملی بچوں سے نہیں مل سکے، وائف سے نہیں مل سکے، یا اپنے پیرنٹس سے نہیں مل سکے ڈھنگ سے، فائن، لیکن 3 دن کے بعد آپ اس کو کمپنسیٹ کر لیجیے گا، پھر تو ان کے ساتھ کچھ وقت ایکسٹرا لگا لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو چیز ہے نا مینیج کرنا،
یہ اسی طرح مینیج ہو سکتی ہے ورک لائف بیلنس آج کل کے دور میں، اس طرح سے نہیں ہو سکتی جیسے پہلے ہوا کرتی تھی کہ جناب یہ ہے 5 بج گئے دفتر بند اور بس ہر چیز بند، اور اب میری ذاتی زندگی شروع ہو رہی ہے، مجھے نہ کوئی کچھ کہے نہ مجھ سے کوئی ایکسپیکٹ کرے، اور میں جو چاہوں کروں اب اس وقت. nobody is going to ask me anything, nobody will ask you anything. لیکن اس کے باوجود آج کل although ویسٹ میں انہوں نے منع کیا ہے کہ جی آپ آفس ٹائم کے بعد ای میل بھی نہ بھیجیں، لیکن ہمارے یہاں تو ایسا نہیں ہے. ہمارے یہاں تو رات 9 بجے بھی فون آ جاتا ہے کسی کا کہ وہ کیا ہوا اس کا بھلا، کیونکہ انہیں اس وقت کہیں خیال آتا ہے کسی کو کہ وہ میں پتہ ہی کر لوں کیا ہوا تھا، سارے دن نہیں مہلت ملی یا وٹ ایور ذہن سے نکل گیا تو ابھی آیا تو ابھی پوچھ لوں. تو آپ کیا کہیں گے کہ جی آئی ایم سوری، آپ کل صبح 9 بجے مجھ سے پوچھیے گا. اینڈ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ آف یور باسز اونلی، اٹ کوڈ بی یور کالیگ آلسو، کہ یار وہ معذرت بھی کر لے گے، یار آئی ایم سو سوری، میں سارا دن میرا خیال تھا میں پتہ کروں گا نہیں کر سکا، اف یو ڈونٹ مائنڈ ابھی بتا دو مجھے. تو آپ اسے کیا کہیں گے، بھاگ جاؤ یہاں سے؟ آبویسلی نہیں کہیں گے. تو اس لیے پھر اس پہ کرپ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ یہ کون ہوتا ہے رات کے 9 بجے مجھے فون کرنے والا، اس کی کیا مجال ہے یہ کرے گا. سو اس کو سیملیسلی، جیسے میں نے کہا نا، یہ لفظ امپورٹنٹ ہے سیملیسلی کا، تاکہ ایک دوسرے میں مرج ہوتی رہے اور آپ کو کوئی فرکشن فیل نہ ہو. کبھی آپ ادھر سے کچھ ٹائم زیادہ لے لیں گے، ادھر سے کم کر دیں گے، کبھی آپ ادھر زیادہ کر کے ادھر سے کچھ کم کر دیں گے، اور یہ چیزیں چلتی رہیں گی اور ٹھیک چلتی رہیں گی. آپ کو کبھی محسوس نہیں ہوگا کہ آپ کا ورک لائف بیلنس خراب ہو گیا. چونکہ اس وقت میں نے اس لیے ہیکٹک ورلڈ کا لفظ ایڈ کیا تھا، اس وقت جتنی زندگی ہیکٹک ہے، وہ کچھ جائز ہے کچھ ناجائز ہے لیکن ہیکٹک ہے. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھ لیجیے نا، کمیوٹ کرنا ہی بڑا مشکل ہے چونکہ فاصلے بڑھ گئے ہیں. اب لوگ مختلف کونوں میں رہتے ہیں شہر کے، مجبوری ہے ان کی، ہر کوئی سینٹر میں نہیں رہ سکتا، اٹس ناٹ کاسٹ افیکٹو ایکچولی. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ کسی کو 1.5 گھنٹہ لگتا ہے کمیوٹ کرنے میں، گھر سے آفس آنے میں 1.5 گھنٹہ لگتا ہے، 2 گھنٹے بھی لگتے ہیں. اور پبلک ٹرانسپورٹ پہ آنا ہے، پبلک ٹرانسپورٹ کے حالات اچھے نہیں ہیں، 4 بسیں بدلیں گے، 3 بسیں بدلیں گے، پتہ نہیں کیا کریں گے، میٹرو پہ بیٹھیں گے، اس سے اتر کے کسی لال بس پہ بیٹھیں گے، اس سے اتر کے کسی سبز بس پہ بیٹھیں گے، تو تب جا کے آفس پہنچیں گے. 2 گھنٹے واپسی پہ بھی لگیں گے. اور اگر آپ خود موٹر بائک چلاتے ہیں، کار چلاتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، تو ایک رش آپ صبح کا بھگتتے ہیں اور ایک رش اس سے بھی زیادہ آپ شام کو بھگتتے ہیں. چونکہ صبح کا تو سٹیگر ہو جاتا ہے نا، کچھ لوگ تھوڑا ارلی چلے گئے، کچھ بچوں کو چھوڑنے گئے تو واپس گھر کو نہیں گئے، وہیں سے آفس چلے گئے، ارلی پہنچ گئے، تو تھوڑا سا رش آپ کو بکھر جاتا ہے. شام کو تو سب ایک ہی جیسے ہیں، ایک ہی وقت میں نکل آئیں گے وہاں سے، 10 15 20 منٹ آدھے گھنٹے کے فرق سے، اور ساری سڑکیں چوک ہو جائیں گی. ہوتی ہیں ہمارے یہاں، ہوتی ہیں، بالکل ہوتی ہیں. تو ون آف مائی کالیگ ون سیڈ ٹو می، ہی واز ورکنگ ان کراچی ایکچولی، اس نے کہا دی یا تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں 5 بجنے میں 15 منٹ پہ نکل جاؤں، یعنی 4:45 بجے میں نکل جاؤں، تو پھر تو یہ ہے کہ میں نکل کے تو میں ذرا وقت پہ پہنچ جاتا ہوں. اور اگر کسی وجہ سے کوئی کام ہے، ظاہر ہے ہر روز تو نہیں نکل سکتے نا، کام ہے، تھوڑا لیٹ ہو گئے، تو پھر میں کم از کم بھی 2 گھنٹے انتظار کرنے کے بعد نکلتا ہوں. یعنی پھر میں 5 بجے نہیں نکلتا، میں 7 بجے نکلتا ہوں، تاکہ وہ جو رش ہے، وہ جو سڑکیں چوک ہوئی ہیں، وہ کسی حد تک کلیئر ہو جائیں. تو میں بجائے سڑکوں پہ تنگ ہونے کے، میں آفس میں بیٹھ کے کوئی کام ہی اور کر لوں گا، زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے، سٹریس بھی کم ہوگی اور کوئی پروڈکٹیوٹی بھی بہتر ہو جائے گی. تو ورک لائف بیلنس یہ آج کل کی انٹرپریٹیشن یہ ہے، اس پہ غور کیجئے. آپ دیکھیے آپ کا ورک لائف بیلنس کیا ہے. پلیز 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 اسٹاپ کریونگ. ٹھیک ہے، میں ذاتی طور پہ میں بھی کہتا تھا ایک وقت میں کہ جی مجھے کوئی ویکینڈ پہ نہ فون کرے، نہ ویکینڈ پہ کوئی فنکشن رکھیے گا، نہ کوئی رکھیے گا جی آفس کا ڈنر ہے اب سیٹرڈے نائٹ کو آ جائیے گا، دیٹس مائی اون ٹائم. یہ خود بھی یہ کہتا تھا. ٹھیک ہے، اور اس لیے میں کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی یہ کیوں کہہ دیا جی آپ نے. آئی ہیو بین ڈوئنگ دیٹ ایکچولی، بٹ دیٹ واز اے ڈفرنٹ ٹائم. ٹوڈے آئی ڈونٹ ڈو دیٹ ایکچولی. وہ سیٹرڈے ہو، سنڈے ہو، وٹ ایور اٹ از، آئی ڈونٹ ایون مینشن اٹ کہ جی آج کیا دن ہے. اس لیے کہ مجھے پتہ ہے کہ چیزیں بدل گئیں. یہ کمپلشن نہیں ہے، یہ مینجمنٹ ہے، یہ انڈرسٹینڈنگ ہے سچویشن کی اور اس کی مینجمنٹ ہے. تو اس پہ غور کیجیے اور اپنی ورک لائف بیلنس کو بہت اچھے طریقے سے مینیج کر لیجیے. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.